بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ لوگ پارٹی چھوڑ نہیں رہے، چھڑوائی جا رہی ہے۔ عمران خان۔ کیمیائی ہتھیار بیچنے والے جرمنی کی کیا اوقات ہے؟ ایران۔ پاک فوج کی تنصیبات پر حالیہ حملے ناقابل برداشت ہیں، جنرل عاصم منیر۔ چائنا ہندوستانی علاقے میں 20 کلومیٹر اندر کا مطالبہ کر رہا ہے، کانگریس۔ شیری مزاری کا پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان۔ مقبوضہ وادی کو غیر متنازع علاقہ ثابت کرنے کی بھارتی سازش ناکام۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ لوگ پارٹی چھوڑ کر نہیں جا رہے بلکہ ان سے زبردستی پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے۔ عمران خان نے پارٹی چھوڑنے والوں سے متعلق سوال پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ عدالتی پیشی کے موقع پر صحافی نے سوال کیا کہ آپ کی جماعت میں سے مسرت چیمہ اور جمشید چیمہ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں، جس پر عمران خان نے اپنا رد عمل دیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اس طرح کبھی پارٹیاں ختم نہیں ہوتی، پارٹی اس طرح ختم ہوتی ہے جیسے پی ڈی ایم ختم ہو رہی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھے اپنی پارٹی کی خواتین کی گرفتاری کا سب سے زیادہ دکھ ہے۔ دوسری طرف عمران خان کی گرفتاری کے بعد شر پسندی اور پاک فوج کی وردی کی بے توقیری کرنے والے پی ٹی آئی کے کارکن جان محمد نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ جان محمد نامی کور کمانڈر ہاؤس میں حملہ کیا تھا، جس دوران یونیفارم کی بے توقیری کی گئی تھی، جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر سامنے آئی تھی۔ واقعے کے بعد ویڈیو میں جان محمد کا کہنا تھا کہ انہوں نے ریڈ لائن کراس کی ہے، دیکھو یہ وردی اس کے گھر سے لایا ہوں۔ تاہم اب کور کمانڈر کی وردی پہننے والے پی ٹی آئی کے کارکن نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ ملزم نے اپنے بیان میں کہا کہ ہمارا کام عمران خان کو گرفتاری سے بچانا تھا۔ عمران خان نے زمان پارک پر لگائے گئے مختلف علاقوں کے کیمپوں میں موجود کارکنان کے ساتھ میٹنگ کی تھی، منصوبہ بندی کی تھی کہ اگر مجھے گرفتار کریں تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے۔ جان محمد نے دعویٰ کیا کہ جب عمران خان گرفتار ہوئے تو شیخ امتیاز نے تمام کارکنان کو کینٹ کی طرف مارچ کرنے کو کہا۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بشمول اعجاز چودھری، یاسمین راشد، میاں محمود رشید، میاں اسلم اقبال اور دوسرے رہنما موجود تھے۔ یاسمین راشد اور اعجاز چودھری ہمیں کور کمانڈر ہاؤس کے گھر کی جانب جانے کو کہتے رہے۔ کور کمانڈر ہاؤس میں توڑ پھوڑ کے دوران مجھے یونیفارم ملتا ہے، وہ پہن کر میں نے ویڈیو بنائی۔ جان محمد نے مزید کہا کہ میں نے کور کمانڈر کی شرٹ پہن لی اور حسان نیازی نے پینٹ پہن لی۔ میں نے یونیفارم کی شرٹ بعد میں جلا دی۔ اس کے بعد ہم پی ایس او، پیٹرول پمپ اور آرمی سٹورز پر گھس کر لوٹ مار کرتے رہے۔ صدام کو کیمیائی ہتھیار فراہم کرنے والے جرمنی کو ایران کے انسانی حقوق کے معاملات میں مداخلت کا حق حاصل نہیں ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ جرمن کو اس بات کا علم ضرور ہوگا کہ ایرانی عوام کیمیائی گیس اور ہتھیاروں اور جرمن حکومت کے تعلق کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں۔ جرمن حکومت، جس نے صدام حکومت کو کیمیائی ہتھیاروں سے لیس کر کے ہزاروں ایرانی شہریوں کو شہید اور معذور کیا۔ صدام نے ایران پر مسلط کردہ جنگ کے دوران بارہا ایرانی شہریوں حتیٰ کہ اپنے عوام کو کیمیائی ہتھیاروں کا نشانہ بنایا۔ ان حملوں میں کم سے کم 13,000 ایرانی شہری شہید ہوئے اور 1 لاکھ سے زیادہ افراد بری طرح زخمی اور معذور ہوئے تھے۔ جرمن ایسی حالت میں ایران میں انسانی حقوق پر تنقید کر رہا ہے کہ انہوں نے اور ان کے دیگر یورپی ہم منصبوں نے کئی دہائیوں سے فلسطینی عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم اور اسی طرح دنیا بھر میں امریکی اور یورپی جنگوں میں ہونے والے قتل عام پر مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ پاکستان آرمی کے سربراہ جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ فوجی تنصیبات اور یادگاروں پر حالیہ حملے ناقابل برداشت ہیں۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق آرمی چیف نے ان خیالات کا اظہار
جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں شہداء کی یاد میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا ہے۔ تقریب میں سینئر فوجی افسر اور شہداء کے اہل خانہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جنرل عاصم منیر نے پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کو فوجی کارروائیوں کے دوران میں بہادری اور قوم کے لیے شاندار خدمات پر فوجی اعزازات سے نوازا۔ انہوں نے اس موقع پر اپنی تقریر میں کہا کہ بلا شبہ ہم شہداء کی فرض شناسی اور عظیم قربانیوں کی بدولت سے آزاد ماحول میں رہ رہے ہیں۔ شہداء کی قربانیاں اور غازیوں کی خدمات ہمارا قیمتی اثاثہ اور باعث افتخار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج ایک ایسا ادارہ ہے جو اس سے وابستہ ہر فرد اور ان کے اہل خانہ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور ایک خاندان کے طور پر ہمارا رشتہ قابل فخر اور مثالی ہے۔ پاک فوج کے ہر سپاہی اور افسر نے علاقائی لسانی اور سیاسی تعصبات اور امتیازات سے قطع نظر اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو اولویت دی ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ مضبوط فوج ملک کی سلامتی اور اتحاد کی ضمانت ہے۔ انہوں نے 9 مئی کو تشدد کے واقعات کے دوران میں فوجی تنصیبات اور یادگاروں پر حملوں پر افسوس کا اظہار کیا اور اس طرح کی کارروائیوں کو ناقابل برداشت قرار دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور حامیوں نے ان کی گرفتاری کے رد عمل میں لاہور، راولپنڈی، پشاور اور مردان میں پاک فوج کی تنصیبات اور شہداء کی یادگاروں پر حملے کیے تھے، وہاں توڑ پھوڑ کی تھی اور گھریلو سامان تک لوٹ کر لے گئے تھے، جبکہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ حکومت کا کرتا دھرتا ہے۔ انڈین کانگریس کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کو چائنا کے خلاف مضبوطی سے کھڑا ہونا چاہیے۔ بھارت 1000 کلومیٹر کے میدانوں تک اپنی رسائی نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ یہ چینی اور پاکستانی فوج کو الگ کرتا ہے۔ چائنا کی بھارت میں در اندازی کو لے کر ایک بار پھر کانگریس نے مرکز کی مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کانگریس نے اپنے ایک بیان میں کچھ ایسے حقائق سامنے رکھے ہیں جو ان کے لیے انتہائی فکر انگیز ہیں۔ کانگریس نے کہا ہے کہ اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ پیچھے ہٹنا تو دور، چائنا ہندوستانی علاقے میں 15 سے 20 کلومیٹر مزید اندر ایک بفر زون کا مطالبہ کر رہا ہے۔ وہاں نہ تو ابھی ہماری رسائی ہے اور نہ ہی پہلے والی حالت بحال ہونے کا کوئی اشارہ مل رہا ہے۔ ایسے میں ہندوستانی علاقے کے 15 سے 20 کلومیٹر اندر بفر زون کا مطالبہ تشویشناک ہے۔ چائنا پہلے ہی ہماری سرحد میں 18 کلومیٹر در اندازی کر چکا ہے۔ چائنا کی واپسی کے بدلے مودی حکومت پہلے ہی بفر زون کے لیے اتفاق ظاہر کر چکی ہے اور ہندوستانی اراضی کی قربانی بھی دے چکی ہے۔ مودی حکومت کو چائنا کے خلاف مضبوطی سے کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ علاقہ چینی اور پاکستانی فوج کو الگ کرتا ہے۔ یہ علاقہ لداخ کی حفاظت کے لیے بھی اہم ہے۔ وزیر اعظم مودی نے جس طرح چائنا کو کلین چٹ دے دی ہے، اس نے ہندوستان کی حالت کو بے حد کمزور کر دیا ہے۔ یہ ملک بھاری قیمت ادا کر رہا ہے۔ یہ بے حد سنگین بات ہے کہ مودی حکومت گزشتہ 3 سالوں میں پہلے والی حالت بحال کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس حالت کو مزید بگڑنے دینا ناقابل معافی جرم ہوگا، ایسا دوستو کانگریس کا کہنا ہے۔ تحریک انصاف کی رہنما شیری مزاری نے پارٹی چھوڑنے اور سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان انہوں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ ان کے ہمراہ ان کے وکلاء اور ان کی بیٹی ایمان مزاری بھی موجود تھی۔ شیری مزاری نے کہا کہ میں 9 اور 10 مئی کو ہونے والے واقعات کی مذمت کرتی ہوں۔ میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس حوالے سے بیان حلفی بھی جمع کروا دیا ہے۔ میں نے ہمیشہ سے ہر طرح کے تشدد کی مذمت کی ہے، بالخصوص ریاست کی علامت پر حملوں کی، جیسا کہ جی ایچ کیو، پارلیمنٹ یا سپریم کورٹ۔ ہم سب کو اس کی بہت زیادہ مذمت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میری گرفتاری کے دنوں میں میری صحت خراب رہی اور ان دنوں میری بیٹی ایمان پریشانی کا شکار رہی، جس کی میں نے روتی ہوئی ویڈیو اڈیالہ جیل میں بھی دیکھی۔ تو اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے آج سے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لینی ہے۔ آج سے میں نے پی ٹی آئی یا کسی بھی دوسری سیاسی جماعت کا حصہ نہیں بنوں گی، کیونکہ مجھے اپنی ماں اور بچوں کو وقت دینا ہے۔ ویسے بھی میرے شوہر کو انتقال ہوئے ابھی 5 مہینے ہوئے ہیں اور میں اپنے بچوں کا واحد سہارا ہوں۔
دوسری طرف تحریک انصاف کے ہی رہنما فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ عمران خان کو سمجھایا کہ آپ جس حکمت عملی پر چل رہے ہیں یہ درست نہیں، ریاست سے ٹکرانا سیاستدانوں کا کام نہیں ہوتا۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ 9 مئی کا راستہ روکنے کے لیے پارٹی کی لیڈرشپ میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس نے عمران خان کو سمجھایا یا بتایا ہو کہ سیاست عدم تشدد کے ساتھ کرنی چاہیے۔ میں پارٹی میں واحد شخص تھا جس کی وجہ سے پارٹی نے مجھے کھڈے لائن لگا دیا اور پر بنی گالہ اور زمان پارک میں میرا داخلہ بند کر دیا گیا۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ میں نے عمران خان کو سمجھایا تھا کہ تشدد اور ریاستی اداروں سے ٹکراؤ کی پالیسی چھوڑ دیں اور سیاسی انداز میں اپنی جدوجہد کریں۔ خان صاحب نے میری گرفتاری پر ایک لفظ تک نہیں کہا، جس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بیگم صفدر کے کہنے پر رانا ثناءاللہ کی پولیس نے میرا گھر تباہ کیا۔ میری فیملی کے 4 لوگ گرفتار ہیں اور 4 گھر تباہ ہوئے ہیں۔ عمران خان نے میری بات نہیں مانی، جس کا نقصان ہوا۔ 9 مئی کو جس طرح عوام دکھی ہوئی میں بھی دکھی ہوا، اس لیے میں بھی پارٹی چھوڑ رہا ہوں۔ مودی سرکار کی مقبوضہ وادی میں G20 اجلاس منعقد کرنے کی کوشش بری طرح ناکام فلاپ ہو رہی ہے اور آج بھی مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، جبکہ پوری وادی میں کرفیو کا سماں ہے۔ کشمیری عوام نے مودی سرکار کے G20 گروپ کے اجلاس کو ناکام بنا دیا ہے۔ فوج اور پولیس نے دکانداروں کو کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنے کی ہدایت کی اور عمل نہ کرنے پر سخت نتائج کی دھمکیاں بھی دیں، لیکن تاجروں نے ان دھمکیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے گروپ 20 اجلاس منعقد کرنے کے خلاف مکمل شٹر ڈاؤن کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، جس نے مظلوم عوام کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا۔ ادھر بوکھلاہٹ اور خوف کے شکار مودی سرکار نے مقبوضہ وادی میں قدم قدم پر بھارتی فوجیوں، پیرا ملٹری فورسز، نیشنل گارڈ اور میری کمانڈوز کی بھاری نفری تعینات کر دی۔ دوسری جانب پاکستان نے بھی وادی کی آواز بنتے ہوئے عالمی سطح پر تسلیم شدہ مقبوضہ علاقے کو غیر متنازع علاقہ ثابت کرنے کی بھارتی سازش کو ناکام بنا دیا۔ چائنا سمیت 3 رکن ممالک نے شرکت نہیں کی، جبکہ کئی مغربی ریاستوں نے سربراہان یا وزرائے خارجہ کی برائے بھارت میں ہی مقیم اپنے سفارتکاروں کو شرکت کے لیے بھیج دیا۔ یاد رہے دوستو کہ مقبوضہ وادی ایک مقبوضہ علاقہ ہے اور عالمی قوانین کے تحت یہاں ایسا کوئی ایونٹس نہیں کیا جا سکتا، لیکن بھارت نے اپنے غرور میں آ کر G20 اجلاس بلا تو لیا، لیکن اسے منہ کی کھانی پڑی۔ فلپائن کے صدر نے حکم دیا کہ قیمتی گاڑیاں لوہے کے پٹوں والے ٹریکٹرز کے ذریعے ناکارہ بنا دی جائیں۔ انہوں نے یہ سارا عمل براہ راست ٹی وی سے بھی دکھائے جانے کا حکم دیا۔ صدر کے حکم پر 10 لاکھ یورو مالیت کی 34 لگژری گاڑیوں کو ناکارہ بنا دیا گیا اور براہ راست اس عمل کو ٹی وی پر بھی دکھایا گیا۔ فلپائن کے صدر نے صرف حکم ہی جاری نہیں کیا بلکہ بذات خود سارے عمل کی نگرانی کر کے اسے پایہ تکمیل تک بھی پہنچایا۔ صدارتی حکم پر جن گاڑیوں کو ناکارہ بنایا گیا ان میں لیکسس، BMW، مرسڈیز برانڈز والی لگژری کاریں بھی شامل تھیں۔ ملک کی بیشتر بندرگاہوں کو سرکاری نیلامی میں اسمگل شدہ لگژری کاریں پیش کرنے کی بجائے انہیں ناکارہ بنانے کا کہا گیا تھا۔ فلپائن کے صدر نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کار فراہم کی جائے تو پہلے ٹیکس ادا کریں۔ بڑی گاڑیاں مزید مہنگی ہوں گی۔ فلپائن کے صدر نے ٹی وی پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ آپ فیصلہ کریں کہ ویکسین لگوائیں گے یا جیل جائیں گے۔ افریقی ملک الجزائر میں ایک دوسرے سے بچھڑے ہوئے ماں اور بیٹے کی بالآخر 73 سال بعد ملاقات ہو گئی ہے اور جذباتیت سے بھرے ان لمحات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے۔ 73 سالہ بیٹے عبد الرحمان کی اپنی ماں کی تلاش کے لیے دہائیوں کی محنت رنگ لے آئی اور 93 سالہ ماں کو فرانس کے ایک اولڈ ہوم میں ڈھونڈ نکالا۔ یمینہ نامی خاتون نے اپنے شوہر کی مار پیٹ اور بدسلوکی سے تنگ آ کر 2 ماہ کے بیٹے کو دادی کے حوالے کر کے گھر چھوڑ دیا تھا، جس کے بعد سے ماں اور بیٹے کے درمیان کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ عبد الرحمان جب 14 سال کا ہوا تو دادی نے باپ کے ظلم اور ماں کو چھوڑ جانے سے متعلق تفصیل بتائی، جس پر انہوں نے ماں کی تلاش شروع کر دی۔
ماں کی محبت کا متلاشی 14 سالہ لڑکا ماں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے 73 سال کی عمر تک پہنچ گیا، لیکن ماں کا پتہ نہیں چل سکا۔ ایک روز عبد الرحمن کو پتہ چلا کہ ماں فرانس کے اولڈ ہوم میں موجود ہے۔ وہ خود اس وقت بیلجیم میں تھے جہاں سے وہ فرانس پہنچے اور اپنی ماں سے ملے۔ 93 سالہ ماں یمینا فالج کا شکار ہو کر ذہنی طور پر مفلوج ہے، لیکن بیٹے کو دیکھ کر وہ کھلکھلا اٹھیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔